نقوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. تھینک یو رانا صاحب. یو موسٹ ویلکم. دا آنر از مائن کہ آپ نے ٹائم نکالا اینڈ آپ آئے میرے شو میں. نقوی صاحب، ہاؤ آر تھنگس شیپنگ اپ وین اٹ کمس ٹو لائک ایران اسرائیل؟ یہاں پہ جو ٹف ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کیا یہ پورے ریجن میں یہاں پہ کوئی ایک ایشو بن سکتا ہے، ایک سچویشن بن سکتی ہے، یا یہ صرف کنفائن رہے گی ٹو ایران اور اسرائیل کی آپس میں ہی رہے گی جنگ؟ میں ذرا سادے لفظوں میں بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپل اوور ہو سکتا ہے. ایک تو گلف کنٹریز اس میں ولنریبل ہیں، ٹھیک. یعنی کہ یو ایس بیسز ہیں وہاں پہ، اور وہ سارے انڈر اٹیک آ سکتے ہیں. ہرموز، اسٹریٹس آف ہرموز بھی بلاک ہو سکتا ہے. یہ سب ایران کی طرف سے ایکشن ہو سکتا ہے. اور اسرائیل، جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، وہ تلے ہوئے ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کو ختم کریں. یہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ میں اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں 2003 میں ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی میں پاکستان کا سفیر تھا، اور ایرانی سفیر کے ساتھ میرا بہت رابطہ، قریب کا رابطہ تھا. تو اس وقت سے یہ نیگوسیشن چلتی رہی ہیں، اور ایران کا نیوکلیر پروگرام کا ڈیولپ پروگرام ہے، اور کافی حد تک انڈر گراؤنڈ ہے. تو فوردو میں یا اصفہان میں یا جو یہ بوش شہر میں، یہ سب جو جگہیں ہیں ان میں ان کے انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں، جس میں کہ ایک ہی طرح سے یہ اس پہ کچھ اثر ہو سکتا ہے. وہ اگر بسٹر باکس جو کہ امریکہ کے پاس ہے، صرف امریکہ کے پاس ہے، وہ اگر امریکہ جنگ میں ملوث ہوتا ہے، اس میں ٹرمپ ابھی تک ڈبل مائنڈیڈ ہے. وہ ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں، اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر بسٹر بامز استعمال کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کیسے ہوتی ہے. ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ملاقات ہوئی ہے کل ٹرمپ صاحب سے. تو وہ اس میں انہوں نے ان کو، میرا خیال ہے کہ مشورہ دیا ہوگا کہ وہ براہ راست امریکہ اس میں نہ انوالو ہو. بالواسطہ تو وہ آلریڈی انوالوڈ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انوالوڈ، لیکن ایٹ لیسٹ دے شوڈ ناٹ کم آؤٹ ان دی اوپن، اینڈ دے شوڈ ناٹ پرووائڈ something lethal like the buster bomber. تو buster bombs تو وہ اس کی ڈیلیوری بھی جو ہے وہ ان کے B-52 وغیرہ سے ہو سکتی ہے. تو یہ صورت ہے اس وقت کافی پرابلمٹک اور گمبھیر صورت ہے مشرق وسطیٰ کے لیے. اور جہاں تک اسپل اوور ہیں، وہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے آئل پرائسز چڑھ جائیں اور پاکستان کی تجارت رک جائے. آلریڈی کوئٹہ وغیرہ میں ایرانی تیل نہیں مل رہا، تو پیٹرول، تو اس طرح کے اثرات تو ہوں گے اور ہو رہے ہیں. لیکن اور اگر ملٹری ایکٹیویٹیز ہونے لگی اس خطے میں، تو پاکستان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے. نقوی صاحب، مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ what exactly is like America looking up to us, you know, what does America want from us? امریکہ خود ہی اپنے ایکشن لے گا. ہمارے they are not looking up to us for anything particular, مگر they would like the Pakistanis to keep the border peaceful and not cause any problems for them across the border. They would not want us to get involved in the war. Unlike what جو لوگ عام فہم جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سے وہ کچھ چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے یہ چاہے گا کہ پاکستان اگر امریکہ کوئی ایکشن لے رہا ہے تو اس میں پاکستان ایران کے ساتھ نہ دے. اچھا، اب جہاں تک سوال ہے پاکستان کی حمایت کا، ہم نے ابھی تک اخلاقی حمایت کا اظہار کیا ہے، مورل سپورٹ دیا ہے. اس سے آگے ہم نے
کوئی اور بات ٹھیک نہ کی ہے، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہونا چاہیے، ٹھیک کیونکہ پاکستان اس معاملے میں کسی طرح بھی انوالو نہیں ہونا چاہتا ہے. ہم لوگ وی آر فار پیس، وی آر ناٹ فار وار. ٹھیک ہے ہم جنگ کے لیے نہیں کسی کا ساتھ دیں گے، ہم امن چاہیں گے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے جنگ بندی اور آگے گفتگو مذاکرات. ٹھیک اب یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں، تو ہمارا ایک اچھا رول بنتا ہے اس وقت کہ امن و استحکام کے لیے ہم کام کریں، اور ہم ایران اور امریکہ کو دونوں کو، اسرائیل کو تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں، اسرائیل سے ہماری کوئی ڈیلنگز نہیں ہوں گی، لیکن امریکہ کے ساتھ ہم بٹ ان دا کوشش کولڈ کریں وار گے. بٹ ان دا کولڈ وار ایرا ہمارے مطلب کہ کووڈ ریلیشنز کہہ لیں وہ تو تھے ہمارے، اس میں تو اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. خیر دیٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا پھر. کووڈ اس طرح کے نہیں تھے رانا صاحب، میں جانتا ہوں، فارن آفس میں رہا ہوں اتنے سال. جی آئی تھنک یہ پیاس آرائیاں ہیں. اچھا چلیں، دیٹس یور ویو آن اٹ. اچھا مجھے یہ نائلہ بی بھی بتائیں، میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہم نے جیسے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے بند کر دیے، ہم نے وہاں پہ بارڈر سیل کر دیں یا وہاں پہ بند کر دیں، یا وی شوڈ ناٹ لائک سپورٹ physically support the Iranians. This is what America is looking for from us. You agree with this? And that's the only thing they want? I'm not quite sure. لیکن ابھی جو آپ نے دو سوال پوچھے، I'll just give a little answer. جہاں تک کہ ادھر انفلٹریشن کیسے ہوئی، you must bear in mind کہ ایران کے اندر particularly in Tehran there are more than about 15,000 Jews who are Iranian Jews. And they are moneyed, they are more into silver business, so they are affluent. So when you have a Jewish community there, وہ لازم ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں. And you must also bear in mind that Iran had recognized Israel in the 1948 جب وہ establish ہوا ہے. Iran is one of the countries like Turkey that recognize Israel. We don't. But they do. کیونکہ شاہ آف ایران کا جب وہ تھا زمانہ تو انہیں ریجن کا چوکیدار بنایا جا رہا تھا اور امریکہ ان کو سارے آرمز دے رہا تھا. تو موساد، سواک اور CIA اکٹھے کام کر رہے تھے اس پورے خطے کے اندر اپنے جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجک گولز کے لیے. جب شاہ جو ہے وہ اپنے آپے سے ذرا باہر ہو گیا اور وہ اس نے سوچا کہ میں نیشنلائز کروں اپنی ریسورسز کو فار دا بیٹرمنٹ آف مائی پیپل. تو جو ملٹی نیشنلز تھیں، پرٹیکولر امریکن ملٹی نیشنلز، دے گاٹ ویری اپسیٹ ود اٹ